اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بالکل تازہ ترین اپڈیٹس پر۔ اس وقت جو پیمنٹ مل رہی ہیں اس سے لے کر مستقبل میں آنے والے نئے ڈیجیٹل سسٹم تک ہر وہ چیز جو جاننا ضروری ہے، ہم اس پر تفصیل سے نظر ڈالیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو بے نظیر پروگرام کے حوالے سے کیا کچھ نیا ہو رہا ہے؟ چلیے ایک ایک کر کے ان تمام اپڈیٹس کو سمجھتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ آگے کیا ہونے والا ہے اور کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات جو پیمنٹ ابھی جاری ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک بہت ہی خاص آخری تاریخ ہے جس کا سب کو خیال رکھنا ہے۔ تو تمام اہل افراد کے یہ 14,500 روپے کی ادائیگی جاری کر دی گئی ہے، اور ہاں، اس رقم میں بچوں کے وظیفے بھی شامل ہیں جو خاندانوں کو اضافی مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکیں۔ ایک بات جو بہت ہی ضروری ہے وہ یہ کہ یہ پیمنٹ 15 مئی سے پہلے لازمی وصول کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیمنٹ کا نظام بہت جلد بدلنے والا ہے۔ یہ ایک نئے ڈیجیٹل سسٹم پر جا رہا ہے جس کی بات ہم ابھی تھوڑی دیر میں کریں گے، تو کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کے لیے یہ تاریخ یاد رکھیں۔ اب آتے ہیں اس بڑی تبدیلی پر جو مستقبل میں پیمنٹس کے طریقے کو بالکل بدل دے گی۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے بارے میں سب کو جاننا چاہیے۔ تو پروگرام اب شفٹ ہو رہا ہے ایک ڈیجیٹل والیٹ سسٹم کی طرف۔ اس سے پیسے وصول کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ اب BISP کی پیمنٹ سیدھی ایک خاص سم کارڈ پر آئے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ رقم لینے کے لیے پیمنٹ سینٹر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ پیسے فون پر ہی آ جائیں گے گھر بیٹھے۔ اچھا، تو اس نئے سسٹم کے لیے تھوڑی سی تیاری کرنی ہوگی۔ طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے تو آن لائن BISP کی ویب سائٹ پر چیک کریں کہ کیا آپ والیٹ سم کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ اگر اہل ہیں تو بس اپنے قریبی BISP تحصیل دفتر جائیں اور وہاں سے سم لے لیں۔ اس کے بعد مستقبل کی ساری پیمنٹس براہ راست اسی سم پر موجود اکاؤنٹ میں آیا کریں گی۔ اچھا، اب ان تبدیلیوں کو لے کر لوگوں کے ذہن میں جو عام سوالات آ رہے ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ آج کل ایک افواہ بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ اگلی جو پیمنٹ ہے وہ کافی بڑھ کر آئے گی، لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ یہاں ٹائم لائن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، افواہ تو یہ ہے کہ اگلی قسط 19,500 روپے کی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر جون 2026 کے بجٹ میں رقم بڑھانے کا کوئی فیصلہ ہوتا بھی ہے تو اس کا اطلاق جنوری 2027 سے ہوگا، نہ کہ آنے والی قسط پر۔ بہت سے لوگ اس بات سے بھی پریشان ہیں کہ اگر کوئی ذاتی قرضہ لیا ہے تو اس کا اہلیت پر کیا اثر پڑے گا۔ یہ ایک اہم سوال ہے، تو چلیے اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس معاملے میں قرض کی رقم اور قسم دونوں چیزیں بہت اہم ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا قرضہ ہے، جیسے جیز کیش سے لیا اور وقت پر واپس کر دیا، تو اس سے عام طور پر کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ لیکن ہاں، اگر کسی بڑے بینک سے قرض لیا گیا ہے تو اس سے اہلیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ حتمی فیصلہ تو BIS کی ویریفیکیشن کے بعد ہی ہوتا ہے۔ وہ پوری مالی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کا کیا جو عارضی طور پر اپنے آبائی صوبے سے باہر کسی دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں؟ یہ ایک عام صورتحال ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا اصول ہیں۔ اور یہ سلائیڈ رجسٹریشن اور پیسے وصول کرنے کے فرق کو بالکل واضح کرتی ہے۔ تو جی ہاں، سروے کسی بھی صوبے میں کروایا جا سکتا ہے، لیکن پیمنٹ اپنے آبائی ضلع سے ہی وصول کرنی ہوگی، یعنی جہاں آپ کا اصل میں اندراج ہے۔ تو یہ بات کچھ لوگوں کے لیے تھوڑی مشکل پیدا کر سکتی ہے۔ BISP کی مرکزی ادائیگی کے علاوہ کچھ اور علاقائی امدادی پروگرام بھی موجود ہیں۔ چلیے ان میں سے کچھ پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خاص طور پر خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کے لیے رمضان پیکج کے حوالے سے ایک اہم اپڈیٹ ہے۔ صوبے کے وہ اہل خاندان جنہیں ابھی تک اپنا رمضان پیکج نہیں ملا، انہیں جیز کیش کے ذریعے 12,500 روپے ملیں گے۔ اس کے علاوہ کئی صوبوں میں موٹر سائیکل مالکان کے لیے فیول سبسڈی بھی دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ رقم 2,200 روپے ہے، سندھ میں 2,000 روپے، جبکہ پنجاب میں بھی یہ سبسڈی دستیاب ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ موٹر سائیکل مالک کے اپنے نام پر رجسٹرڈ ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کافی ساری معلومات پر بات کر لی ہے۔ اب ان سب کو سمیٹتے ہوئے آئیے ان سب سے اہم اقدامات کا خلاصہ کرتے ہیں جو تمام مستحقین کو ابھی کرنے چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی چیک لسٹ ہے تاکہ تمام فوائد بغیر کسی پریشانی کے مل سکیں۔ پہلا، اپنی 14,500 روپے کی ادائیگی 15 مئی سے پہلے وصول کر لیں۔ دوسرا، BISP والیٹ سم کے لیے اپنی اہلیت چیک کریں۔ تیسرا،
بڑے قرضے لیتے ہوئے محتاط رہیں جو اہلیت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ چوتھا، اگر KPK میں ہیں تو رمضان پیکج کی اپ ڈیٹ کے لیے اپنا رجسٹرڈ موبائل نمبر آن رکھیں۔ اور پانچواں، اگر موٹر سائیکل ہے تو فیول سبسڈی کے لیے اپنی اہلیت ضرور چیک کریں۔ تو آخر میں یہ بات تو واضح ہے کہ ڈیجیٹل نظام کی طرف جانے سے بہت سی آسانیاں پیدا ہوں گی، لیکن یہ پروگرام کے مستقبل کے لیے ایک بڑا سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ کیا یہ نیا ڈیجیٹل سسٹم تمام مستحقین کے لیے، خاص طور پر جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، واقعی فائدہ مند ثابت ہوگا؟ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے جب ہم اس نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔